اسی لیے میرے عزیزوں ایک نقطے کو سمجھ جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی غلامی یہ اصل ایمان ہے، اور یہ ایمان جس وقت آ جائے بڑے بڑے طوفانوں کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج پوری دنیا کے مشاہدے سے یہ پتہ چلتا ہے ہنگامے اتنے ہو چکے، اتنے خطرناک طریقے سے امت کو لرزا دیا گیا، لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ خواب گراں میں ہے، یہ ایک لمبی نیند میں ہے۔ ہمارے نوجوان، وہ بچے جن کو میں آج بھی نشے کے اڈوں پر دیکھتا ہوں تو دل روتا ہے، تو ہر جمعرات کو تمہارے اعمال فرشتے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو فرشتے تمہارے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتے بھر یہ کام کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، ہر امتی کو پہچانتا ہوں۔ جب اس کے برے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں۔ آج سے صرف 70 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے اس ملک میں ایجوکیشن لیول اس وقت بھی مسلمانوں کا سب سے اوپر تھا، اور آج آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں پکارا جا رہا ہے، کیسے ہمیں تانے دے کے سارے ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں، کہاں کہاں تمہیں پنچر مین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ قوم ہے جو پوری دنیا کو علم سکھانے آئی ہے، خیر امت تم تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، یہ رونا کب تک روتے رہو گے؟ یہ ہماری جائیدادیں لوٹ رہے ہیں، یہ ہمارے وقت کی املاک کو ہڑپ کرنے جا رہے ہیں، دین پر، قرآن پر، اسلام پر، حضور کی ذات پر، ہر چیز پر نشانے اور ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی۔ تم کب تک احتجاج کرتے رہو گے؟ کب تک سڑکوں پر آؤ گے؟ کب تک اپنی آوازیں اٹھا کر کے پوچھتے رہو گے؟ کیا تمہارا کام صرف اتنا ہی رہ گیا؟ ایک بات یاد رکھو، جو ڈاکو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے لوٹنا۔ آج وہ کیا لوٹ رہے ہیں، کس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم امت مصطفیٰ ہو، تم کن کاموں میں مصروف ہو یہ دیکھنے کی بات ہے۔ مجال نہیں ہوتی میرے عزیزوں، مسجد، مدرسہ، مزارات اولیاء، حضور کی ذات، قرآن اور اللہ کی ذات یہ بہت بلند ہے، صرف تمہاری داڑھی کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی اگر تم سچے غلام ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ اور ابھی میں سوال کرتا ہوں، سارے ہاتھ بھی اٹھا دیں گے، بہت سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے، جوش میں بھی آ جائیں گے، صرف اگر میں اتنا پوچھوں کیا آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میں ہاتھ اٹھانے نہیں کہہ رہا ہوں، سب تو کہتے یہ سوال ایسا ہے، یہ سوال ایسا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی کہتے اسی سوال سے میں ڈرتا ہوں ہمیشہ، کہ اگر کوئی پوچھ لے مجھ سے کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سوال سے تو میں ڈرتا ہوں۔ پوچھا گا کیوں؟ کہا اس سوال کے جواب میں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا گیا، وہ آدمی کا ایمان ہی ختم ہو گیا، اور اگر ہاں کہتا ہوں تو میرے اعمال مجھ کو کوستے ہیں۔ کہاں تو جان سے زیادہ محبت کی بات کر رہا ہے اور کہاں تیرے عمل جس سے محبت کی جاتی ہے؟ تقاضا یہ ہے اپنا ہر عمل اپنے محبوب کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنا دے۔ تمہاری اپنی خواہشات جو تم کہتے ہو نا یہ ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دو، ہماری لائف ہے ہمیں جینے دو۔ کسی جوان کو پکڑ کر کے کہو مولانا صاحب ابھی تو ہماری 20-25 سال کی عمر ہے، جینے دو، عیش کرنے دو۔ اے نوجوان تجھے پتہ ہی نہیں، یہ تیری زندگی نہیں ہے، یہ تیری لائف نہیں ہے، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہماری اپنی زندگی کا ہے، جو ملی ہے زندگی یہ حضور کے لیے ملی ہے، یہ امانت ہے۔ ابھی آپ نہیں سن رہے تھے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا؟ جب بندہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ اپنا سب کچھ حضور کے لیے قربان کرتا ہے اور پورا مومن بنتا ہے، تب جا کر کے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں۔ یہ کب کہتا ہے بندہ؟ جب اس کا ایمان مکمل ہو جائے کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آج ہم نے محسوس کیا ہے
مجھے کون پہچانتا تھا، میں کس خاندان سے ہوں یہ میٹر نہیں کرتا. میں اپنے باپ کے نام سے، اپنے خاندان کے نام سے یا کوئی سیاسی عہدہ رکھنے کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اگر پہچانا جاتا ہوں تو پھر اس بنیاد پر جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، لبیک یا رسول اللہ.